نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے تقرض اللہ قرض حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ اگر تم اللہ کو نیک قرض دو تو وہ اسے تمہارے لیے دگنا کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا قدردان حلم والا ہے۔ ہم جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ نے اسے قرض سے تعبیر دیا اور اس بات کا اشارہ فرما دیا کہ جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ اس کا بدلہ تمہیں ضرور دے گا۔ جیسا کہ قرض جب لیا جاتا ہے تو اس کو لوٹایا بھی جاتا ہے۔ قرض حسنہ سے مراد وہ قرض ہے کہ اخلاص کے ساتھ دو۔ اللہ کی راہ میں تم جو بھی دو اخلاص کے ساتھ دو، خوش دلی کے ساتھ دو۔ یہ بالکل نہیں ہے کہ دکھاوے یا تنگ دلی کے ساتھ کرو یا اسے بوجھ سمجھ کر کرو کہ یہ تو کرنا ہی پڑے گا وغیرہ وغیرہ، بلکہ خوش دلی کے ساتھ دو۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ان اللہ غفور الرحیم۔ کیا ہے کہ وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو تم بھیجو گے اپنی ذاتوں کے لیے کوئی بھلائی، یعنی کوئی بھی ایسا عمل جو اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا گیا، یعنی کوئی نیکی کر کے آخرت کے لیے بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ هو خیر واعظم اجرا، تو تم پاؤ گے اسے اللہ کے پاس وہ بہتر ہے اور اجر کے اعتبار سے بہت عظیم ہے۔ واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم، اور استغفار کرو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس میں دیکھیں کہا گیا ہے کہ جو تم اپنی ذاتوں کے لیے بھیجو گے، اس میں اشارہ کر دیا گیا اللہ کو اس کی حاجت نہیں ہے کہ تم نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، اللہ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعض فرشتے ایسے ہیں کہ جب سے ان کو پیدا کیا قیامت تک قیام میں تسبیح کر رہے ہیں، کھڑے ہو کر تسبیحات پڑھتے رہیں گے، کوئی رکوع میں تسبیحات پڑھتا رہے گا، کوئی سجدے کے اندر ہے، اور ہر وقت فرشتوں کے جو اذکار ہیں ایسے جاری ہوتے ہیں جیسے ہماری سانس آتی جاتی ہے، ایسے فرشتوں کی زبانوں سے جو ہے ذکر جاری رہتا ہے۔ کس خوش فہمی میں ہیں کہ معاذ اللہ جو ہے ہماری نمازوں کا اللہ محتاج ہے، معاذ اللہ ہمارے روزوں کا ہرگز نہیں، اسے کوئی کمی نہیں ہے۔ اس کے پاس تو اربوں خربوں فرشتے ہیں جو ہر وقت اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ یہ سب کر کے ہم اپنی ہی ذات پر احسان کر رہے ہیں، نہ کہ معاذ اللہ اللہ کی ذات پر۔ یہ ہم اپنی ہی ذاتوں پر، ہم اپنے اوپر ہی احسان کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں اس آیت میں کہ ان تقرض اللہ قرضا حسنا، کہ تم اللہ کو نیک قرض دو۔ کیسی بات ہے کہ خدا دے کر خود مانگ رہا ہے، اللہ کے دیے ہوئے سے دینا ہے، نہ کہ ہم نے، ہمارے پاس کہاں سے آتا ہے، ہمیں خدا ہی دیتا ہے نا، یعنی کہ اس کے ہی رزق سے ہم نے اس کو دینا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے دیے ہوئے سے دیتے ہیں۔ ذرا دیکھیے کہ اللہ اس پر ثواب دیتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے سے دے کر ہی ثواب لیتے ہیں۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ میں لوٹاؤں گا بھی اور 2 گنا کر کے لوٹاؤں گا۔ جو تم میرے دیے گئے میں سے دو گے اس کو 2 گنا کر کے لوٹاؤں گا اور تمہیں اجر بھی دوں گا۔ یہ کیا خوبصورت بات ہے کہ پھر وہ تمہیں بخش بھی دے گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری ذات ہے کہ جو اس نے ہمیں دیا ہے ہم نے اسی میں سے دینا ہے اور اسی کو دینا ہے۔ اور یعنی کہ اللہ رب العزت کے چھوٹے چھوٹے بہانے ہیں اپنے بندے کو بخشنے کے لیے۔ یہ محبت ہے اپنے بندے سے اس رب کی ذات کی۔ ایک اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے۔ پھر یہی بات کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ایک صحابی ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، کیا اللہ نے واقعی ہم سے قرض مانگا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ابو دحدہ، اللہ نے واقعی ہم سے قرض مانگا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ تو کھجوروں کے باغ کے کنارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے گئے
اور 600 کھجوروں کے درخت تھے ان کے باغ میں، جہاں انہوں نے اسے جو ہے ان کھجوروں کو جو خود لگا کر جو تھا پروان چڑھایا تھا، اپنے ہاتھوں سے لگا کر ان کو پروان چڑھایا تھا۔ اور کھجور ہمیں پتہ ہے نا کہ کب لگ کر کب جوان ہوتی ہے، بہت عرصہ لیتی ہے، بہت ٹائم لگتا ہے، بہت زیادہ وقت لگتا ہے۔ پھل دینا تو آسان ہوتا ہے کہ پھل دے دیا دوبارہ لگ جائے گا، لیکن کھجور دے دینا نا، یعنی کہ کھجور دے دینا کہ پورا باغ دے دینا بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت بڑے دل کی ضرورت ہے اس میں۔ اور کھجوریں کئی سال لگ کر جوان ہوئیں، 600 کھجوروں کا درخت تھا اور ان کی رہائش بھی اسی باغ میں تھی۔ تو اس کے کنارے کھڑے ہو کر دوبارہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا واقعی اللہ نے ہم سے قرض مانگا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ابو دادا، اللہ نے واقعی ہم سے قرض مانگا ہے۔ تو کہنے لگے کہ آپ بس گواہ ہو جائیں کہ یہ باغ میں نے اللہ کو قرضے میں دے دیا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں ان کی رہائش بھی ادھر ہی تھی، ان کے بیوی بچے بھی ادھر ہی تھے، اب وہ خود اندر نہیں جا رہے، باہر ہی کھڑے ہو کر جو ہے بلند آواز سے پکارتے ہیں کہ یا ام داحدہ اخرج، کہ اے ام داحدہ باہر آ جا، اب یہ باغ ہمارا نہیں رہا، ہم نے اللہ کو قرضے میں دے دیا ہے۔ اب خاتون تو لڑنے لگ جائے کہ کہیں انتظام نہیں کیا، اور یہ گھر، یہ باغ، یہ کھجور کے لٹکتے ہوئے خوشے یہ چھوڑ دیں، لیکن وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درسگاہ کی پڑھی ہوئی تھیں۔ وہ جلدی جلدی اپنے بچوں کو لے کر باہر آتی ہیں، اور دیکھیں ان کا دل، اور دیکھیں ان کی محبت، اور دیکھیں ان کا یقین، اور دیکھیں ان کے الفاظ۔ فرماتی ہیں، اے ابو داحدہ، تم نے بڑا ہی نفع والا سودا کیا ہے۔ یہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا نور پانے والے لوگ، نہ کہ ہم جیسے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ویسا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ویسا دل عطا فرما دے۔ کیا ہی وہ خوش نصیب لوگ تھے جنہیں اپنی جان و مال سے زیادہ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تھی، جو کہ ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی وہ دل عطا فرمائے جس میں اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہ ہو۔ اللہ ہمیں بھی اپنے ان پیاروں میں شامل کر لے، اللہ بھی ہمیں ان اپنے بہت پیاروں میں شامل کر لے جن کے دل جو ہیں اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار ہیں۔ اور اللہ عز و جل ہمیں بھی قرض حسنہ دینے والا بنائے، اور ایسا قرض حسنہ جو واقعی میں اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت کے لائق ہو۔ آمین یا رب العالمین۔